بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف اللہ تعالی ہی عالم الغیب ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ سورہ توبہ آیت نمبر 78۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کا بڑا جاننے والا ہے۔ نیز ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ افلا تتفکرون۔ سورہ الانعام آیت نمبر 5۔ آپ کہہ دیجئے، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ تک بھیجی جاتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا تم لوگ سوچتے نہیں؟ مذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مشرکین مکہ آپ سے کبھی نشانیاں طلب کرتے ہیں، کبھی کوئی اور سوال کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے روزی کے خزانے میرے حوالے نہیں کیے کہ میں اس میں سے تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں دیتا رہوں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں کہ قیامت یا نزول عذاب وغیرہ کا وقت بتا دوں، اور نہ میں فرشتہ ہوں کہ مافوق الفطرت حرکات کا مظاہرہ کروں۔ میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ صرف اللہ تعالی ہی عالم الغیب ہے۔ ذیل میں ہم چند احادیث ذکر کرتے ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے تو اپنی نماز کی ابتدا کس چیز کے ساتھ کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، جب آپ رات کو قیام کرتے تو اس دعا کے ساتھ اپنی نماز کی ابتدا کرتے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے تھے۔ مجھے ہدایت دے حق کی، ان باتوں کی جن میں اختلاف ہو گیا ہے۔ یقیناً تو ہی جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہ تھے۔ آپ اپنے سے علم غیب کی نفی بائیں الفاظ کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا بشر وانہ یاتینی الخصم فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض فاحسب انہ صادق فاقضی لہ بذلک فمن قضیت لہ بحق مسلم فانما ہی قطعۃ من النار فلیأخذها او لیترکها۔ میں ایک بشر ہوں اور لوگ میرے پاس مقدمے لے کر آتے ہیں۔ ممکن ہے ایک شخص باتوں میں دوسرے سے زیادہ ماہر ہو، اور اس کی باتوں کی وجہ سے میں اسے سچا سمجھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ دے دوں تو یہ دوزخ کا ایک ٹکڑا ہوگا، جس کا جی چاہے تو لے لے اور جی چاہے تو چھوڑ دے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مر النبی بتمرۃ مسقوطۃ فقال لولا ان تکون من صدقۃ لاکلتها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گری پڑی کھجور کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہو سکتی ہے تو میں اسے کھا لیتا۔ صحیح البخاری کتاب البیوع رقم 2055۔
مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں۔ اور اس پر مستزادیہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیں، قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، سورہ سبا آیت نمبر 48۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جو تمام غیبی امور کا جاننے والا ہے، حق کو باطل پر دے مارتا ہے۔ مزید فرمایا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 32۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے اور ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو ہی بے شک علم اور حکمت والا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سورہ الانعام آیت نمبر 59۔ اور غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اسے جانتا ہے، اور اگر ایک دانہ بھی زمین کی تاریکیوں میں گرتا ہے اور کوئی بھی تازہ اور کوئی بھی خشک چیز ہو تو وہ اللہ کی روشن کتاب میں موجود ہے۔ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں شمار ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علم محیط کی تفصیل بیان کرتی ہے، جو تمام غیوب کو شامل ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اسے ان غیوب میں سے کسی پر مطلع کر دیتا ہے۔ اس نے اپنا بہت سا علم عام جہان والے کو تو کجا ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے بھی پوشیدہ رکھا ہے۔ صحراؤں اور بیابانوں میں حیوانات، درخت، ریت کے ذرات، کنکر اور مٹی سب اس کے علم میں ہے۔ سمندروں کے جانوروں اور ان کی معدنیات، ان کے شکار وغیرہ اور ان کی تمام اشیاء کو وہ جانتا ہے جو ان کے کناروں کے اندر اور ان کے پانیوں میں شامل ہے۔ وما تسقط من ورقہ، اور نہیں گرتا کوئی پتا بحر و بر، آبادیوں، بیابانوں اور دنیا و آخرت کے درختوں پر سے اگر کوئی پتا گرتا ہے تو اسے بھی وہ جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہیں کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، یعنی پھل اور کھیتوں کے دانے، وہ بیج جو لوگ زمین میں بوتے ہیں، جنگلی نباتات کے بیج جن سے مختلف اصناف کی نباتات پیدا ہوتی ہیں۔ ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز۔ یہ خصوص کے بعد عموم کا ذکر ہے۔ الا فی کتاب مبین، مگر وہ سب کتاب مبین میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ ان تمام امور کو شامل ہے۔ ان میں سے بعض امور تو بڑے بڑے عقل مندوں کو حیران اور مبہوت کر دیتے ہیں، اور یہ چیز رب عظیم کی عظمت اور اس کے تمام اوصاف میں سے اس کی وسعت پر دلالت کرتی ہے۔ اگر تمام مخلوق کے اولین اور آخرین جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا احاطہ کرنا چاہیں تو وہ اس پر قادر نہیں، اور نہ ان میں اس کی طاقت ہی ہے۔ نہایت بابرکت ہے رب عظیم کی ذات، جو وسعت والی، علم رکھنے والی، قابل تعریف، بزرگی والی، دیکھنے والی اور ہر چیز کا احاطہ کرنے والی ہے۔